بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا آج ہم 21 لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا پریویس لیکچر میں اس کا ایک بریف ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا ٹریننگ پروگرامز کوریج کی اسٹڈی ڈسکس کی اس سے ریلیٹڈ. دین وی اسٹڈیڈ implementing a performance management system, preparation process for implementation, communication plan, good communication plan کی کیا characteristics ہوتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی. ایجنڈا آف ٹوڈیز لیکچر یہ ہے: کمیونیکیشن پلان، گڈ کمیونیکیشن پلان. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کی مزید کریکٹرسٹکس پڑھیں گے. کمیونیکیشن بائس، ٹائپس آف بائس، selective exposure, selective perception, selective retention, ways to minimize negative impact of biases, appeals process. Having more and better knowledge of performance management system leads to greater employee acceptance and satisfaction. Communication plan broadly اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک پلان ہوتا ہے جس کے تحت کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تمام آرگنائزیشن میں پروس اینڈ کونس. یہ کٹ کر دیجیے گا یہ والا سینٹینس. کمیونیکیشن پلان کمیونیکیٹ کرتا ہے تمام آرگنائزیشن میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوگا، اس کے امپلائیز پہ کس طرح کے اثرات پڑیں گے، امپلائیز کو اس سے فائدہ کیا ہوگا اور وہ کس قسم کی ریٹنگ کرے گا انڈیویجولز کی. جب تمام امپلائیز کو اس کمیونیکیشن پلان کے بارے میں یا اس کمیونیکیشن پلان کو اچھی طرح سمجھ جائیں تمام امپلائیز اور انہیں اس سے آگاہی ہو جائے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بیسکلی کرے گا کیا اور ان کی پرفارمنس پہ اس سسٹم سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو وہ اسے اچھی طرح سمجھ بھی سکیں گے اور سمجھنے کے بعد اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور اٹ ول لیڈ ٹو سیٹسفیکشن، امپلائی سیٹسفیکشن، یعنی کہ امپلائی سیٹسفیکشن اس سے بڑھے گی. Organizations often design a communication plan to ensure that information regarding the performance management system is widely disseminated in the organization. آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن پلان اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ انفارمیشن آرگنائزیشن میں اچھی طرح ڈس ایمینیٹ ہو جائے، یعنی کہ ہر امپلائی کو، ہر ایک کو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن پتہ چل جائے کہ بیسکلی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا کام کرے گا. A good communication plan answers the following questions. What is performance management? ایک جو بہتر کمیونیکیشن پلان ہوتا ہے، مکمل کمیونیکیشن پلان ہوتا ہے، وہ فالوئنگ کوسچنس کا آنسر کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. Answering this question involves providing general information about performance management, how performance management systems are implemented in an organization, and the general goal of performance management systems. اس سوال کا جواب کہ پرفارمنس مینجمنٹ ہوتا کیا ہے یہ دیا جاتا ہے کمیونیکیشن پلان میں کہ یہ جنرل انفارمیشن دیتا ہے اباؤٹ پرفارمنس مینجمنٹ، کہ پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی کیا ہے، کس طرح پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کیے گئے ہیں دوسری آرگنائزیشنز میں، ندر آرگنائزیشنز، اور جنرل گول بتاتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا جنرل گول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہاؤ ڈز پرفارمنس مینجمنٹ فٹ انٹو آور اسٹریٹجی؟ پرفارمنس مینجمنٹ ہماری اسٹریٹجی میں کس طرح فٹ ان ہوتی ہے؟ اس کوسچن کا جواب ایک بہتر، ایک مکمل کمیونیکیشن پلان میں یہ دیا جاتا ہے: We should provide information on the relationship between performance management and strategic planning.
Information is provided on how the performance management system will help accomplish strategic goals. اس سوال کا جواب کہ پرفارمنس مینجمنٹ کس طرح ہماری اسٹریٹجی میں فٹ ان ہوتا ہے یہ دیا جاتا ہے پر گڈ کمیونیکیشن پلان میں کہ ہم ریلیشن شپ بیان کرتے ہیں بٹوین پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ، اور انفارمیشن دی جاتی ہے آن پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. وہ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جو کہ اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ تمام انفارمیشن جو کہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہوگی کہ ہم کس طرح اسٹریٹجک گولز اچیو کر سکتے ہیں تھرو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، وہ انفارمیشن اس میں دی جاتی ہے. واٹ از ان اٹ فار می؟ A good communication plan describes the benefit of implementing performance management for all those involved. ایک نیچرل سا کوشچن ہر امپلائی کے ذہن میں آئے گا اور ہر کنسرنڈ اسٹیک ہولڈر کے ذہن میں آئے گا کہ یہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یعنی کہ مجھے یہ کس طرح افیکٹ کرے گا. تو ایک گڈ کمیونیکیشن پلان یہ بتائے گا کہ اس کے بینیفٹ، اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد بینیفٹس جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو پہنچیں گے. یعنی کہ اس سے پہلے چیپٹرز میں بھی ہم نے پڑھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ امپروو کرتا ہے آرگنائزیشن میں امپلائیز کی پرفارمنس کو. وہ کس طرح کہ وہ ایک فیئر کرائٹیریا، ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر مہیا کر دیتا ہے کہ آرگنائزیشن اس بیسس پہ تمام امپلائیز کو جج کرتی ہے، اور امپلائیز اپنی گیپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنے جو گیپس ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ سے کور کرتے ہیں، اپنے گول سیٹ کرتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دا سپروائزر، اور ان دا اینڈ وہ جو گولز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں آفٹر دا ریویو پیریڈ، ان دا اینڈ وہ ان گولز کی اکمپلشمنٹ یا اچیومنٹ کو چیک کرتے ہیں، اور اپریزل کے اندر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اچیو کیا، یہ اچیو نہیں کیا. وہ جو نہیں کیے ہوتے ان کے ریزنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور وہ پرابلم ایریاز جو کہ امپلائی پریکٹیکلی فیس کر رہا ہوتا ہے ان پرابلم ایریاز کو دور کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس سے ایک آرگنائزیشن میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور آرگنائزیشن جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوتی ہے، ورک اورینٹڈ کلچر بن جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ ہر امپلائی پہ پڑتے ہیں. یعنی کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جب امپلیمنٹ ہوگا ان اٹس ٹرو کرکس، یعنی کہ اپنی اصل حقیقت میں جب امپلیمنٹ ہوگا تو وہ تمام امپلائیز کو فائدہ پہنچائے گا. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ یہ کس طرح کام کرے گا؟ Answering this question entails giving a detailed description of performance management process and timeline. For example, when meetings will take place, what the purpose of each meeting are, and when decisions about rewards will be made. اس کوشچن کا جواب شامل کرتا ہے ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن آف پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس اینڈ ٹائم لائن. مثال کے طور پہ کہ میٹنگس کب ہوں گی جس میں امپلائی اور سپروائزر یا اس کا مینیجر ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا گولز، سیٹ کریں گے گولز. پھر میٹنگز ہوں گی، وہ اپریزل میٹنگز ہوں گی، اور پھر امپلائی کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. واٹ دا پرپز آف ایچ میٹنگ آر، ہر میٹنگ کا پرپز کیا ہوگا. اینڈ وین ڈیسیژنز اباؤٹ ریوارڈز ول بی میڈ، اور ریوارڈس کے ڈیسیژنز کب بنائے جائیں گے، کب دیے جائیں گے. ہاؤ از پرفارمنس مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹو ادر انیشیٹوز؟ The communication plan should provide information on the relationship between performance management and other systems such as training, promotion, and succession planning. Performance management کس طرح ریلیٹ کرتی ہے دوسرے انیشیٹوز کے ساتھ؟ کمیونیکیشن پلان، ایک مکمل کمیونیکیشن پلان، ایک بہتر کمیونیکیشن پلان کے اندر یہ انفارمیشن انکلوڈ کی جائے گی کہ ریلیشن شپ کیا ہے بٹوین پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ادر سسٹمز، یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ اور دوسرے سسٹمز میں کیا ریلیشن شپ ہے. جس طرح ٹریننگ، پروموشن اور سکسیشن پلاننگ کے سسٹمز ہیں، یعنی کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ کس طرح ریلیٹ کرے گا ٹریننگ کے ساتھ. ایک امپلائی جب
پرفارمنس مینجمنٹ کے پروسیس سے گزر جاتا ہے تو کس طرح یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اور یہ کب پتہ چلے گا کہ اسے ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اسے پروموشن دی جائے گی یا سکسیشن پلاننگ. ان تمام پروسیسز کے اندر, ان تمام سسٹمز کے اندر ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے. اس ریلیشن شپ کو ایک مکمل, ایک بہترین کمیونیکیشن پلان ڈسکرائب کرتا ہے ان اٹ. اب ہم ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے. Consider the performance management system for the position of senior executive service in the United States Department of Justice. Senior executive service کے لیے ڈپارٹمنٹ جسٹس میں جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا. سینئر ایگزیکٹو سروس members serve in key positions, leadership positions, directly below the top presidential appointees. SCS members top leadership positions پہ کام کرتے ہیں اور directly below presidential appointees یہ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں. SCS members link the appointees to the rest of the federal government. SCS members appointees کو federal government کے ساتھ لنک کرتے ہیں and they are charged with overseeing various governmental activities in 75 federal agencies. اور انہیں یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ 75 فیڈرل ایجنسیز میں مختلف گورنمنٹل ایکٹیویٹیز کو اوورسی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. The communication plan states that the Department of Justice implemented a performance management system which is described in a document divided into 3 chapters. The communication plan states that the Department of Justice implemented a performance management system which is described in a document divided into 3 chapters. Performance management system کو implement کرنے کے لیے ایک communication plan بنایا گیا جو ڈپارٹمنٹ جسٹس نے بنایا, اور یہ communication plan پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اور یہ 3 کمیونیکیشن پلان 3 چیپٹرز میں ڈیوائڈ ہے, جو کہ چیپٹر نمبر 1 بتاتا ہے جنرل انفارمیشن اباؤٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, چیپٹر نمبر 2 پرفارمنس اپریزل فار سینئر ایگزیکٹو سروس, اینڈ چیپٹر نمبر 3 ایکشن بیسڈ آن لیس دین فلی سکسیسفل پرفارمنس. یعنی کہ 3 چیپٹرز ہیں اور یہ تینوں چیپٹر کمیونیکیشن پلان کو بتاتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو ایکسپلین کرتے ہیں. دس از ہاؤ دیئر پلان آنسرڈ ایچ آف دا کوشچن ڈسکسڈ بفور. اس سے پہلے جو ہم نے کمیونیکیشن پلان کے کوشچنس کو پڑھا تھا, یہ ان تمام کوشچنس کو آنسر کرتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ تمام کوشچنس جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے, اور اس کے آنسر ہم اس کیس اسٹڈی میں ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح آنسر کرتے ہیں ان کوشچنس کو. واٹ از پرفارمنس مینجمنٹ؟ پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ چیپٹر نمبر 1 states that the reasons for departments implementing a performance management system and discusses what is expected to accomplish. چیپٹر نمبر 1 اس سوال کا جواب دیتا ہے اور ریزنز بتاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیوں امپلیمنٹ کیا اور اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا چیز اس سے مکمل کی جائے گی, یا کیا ایکسپیکٹیشن ہے فرام دس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. فار ایگزامپل, the chapter notes that performance management aims at promoting efficient and effective attainment of the department's mission, program, objectives, and strategic planning initiatives. And it also aims at motivating high levels of achievement and accountability. مثال کے طور پہ چیپٹر نمبر 1 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایم کرتا ہے, اس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ پرموٹ کرے ایفیشینٹ اور افیکٹو اٹینمنٹ آف, یعنی کہ وہ ایسے طریقے سے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی
وہ تمام ڈپارٹمنٹس کے مشن، پروگرام، آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجک پلاننگ انیشیٹیوز جو ڈپارٹمنٹ نے سیٹ کیے ہیں ان تمام کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی اچیو کرے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح موٹیویٹ کرے ہائی لیولز آف اچیومنٹ کو اور اکاؤنٹیبلٹی کو، یعنی کہ ہائی لیول آف اچیومنٹ کی موٹیویشن وہ کریٹ کرے، اکاؤنٹیبلٹی کی موٹیویشن وہ کریٹ کرے. یہ بھی اس چیپٹر نمبر 1 میں بتایا گیا ہے. دس چیپٹر آلسو انکلوڈز ڈیفینیشنز آف several key terms including performance management system, performance progress review, ratings level and annual summary rating. اس چیپٹر میں یہ ان تمام چیزوں کی وضاحت اور ڈیفینیشنز بھی بیان کی گئی ہیں جو کہ کئی ٹرمز کو بیان کرتی ہیں، جس طرح پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، پرفارمنس کیا ہوتی ہے، پروگرس ریویو کیا ہوتا ہے، ریٹنگ لیولز کیا ہوتے ہیں اور اینول سمری ریٹنگ کیا ہوگی. ان تمام چیزوں کو بھی یہ ڈسکس کرتی ہے. چیپٹر نمبر 1 میں یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. ہاؤ ڈز پرفارمنس مینجمنٹ فٹ ان آور اسٹریٹجی؟ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کس طرح ہماری اسٹریٹجی میں فٹ ان ہوتا ہے. Chapter number 2 begins with a list of principles that guide the system, including the Department of Justice, federal leaders and managers create a climate for excellence by communicating their vision, values, and expectations clearly. یعنی کہ دوسرا کوشچن جو ہے ایک گڈ کمیونیکیشن پلان میں کہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کس طرح فٹ ان ہوتا ہے ہماری اسٹریٹجی میں، ایک آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی میں، اس کا جواب چیپٹر نمبر 2 میں مل جاتا ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک لسٹ آف پرنسپلز کے ساتھ جو کہ گائیڈ کرتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، فیڈرل لیڈرز اینڈ مینیجرز کریٹ کرتے ہیں ایک کلائمیٹ، ایک فضا کریٹ کرتے ہیں ایکسلنس کے لیے، یعنی کہ ایک بہترین کارکردگی کے لیے بائی کمیونیکیٹنگ دیئر ویژن، کہ وہ اپنا ویژن کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ویلیوز کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کا ویژن کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز جو کہ ڈپارٹمنٹ جسٹس کا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کلیئرلی، واضح طور پہ. اٹ گوز آن ٹو ڈیٹیل آل آف دا ویز ان وچ لیڈرز ان دا ایجنسی ڈو دس. یہ وہ تمام طریقے بتاتا ہے کہ لیڈرز جو ہیں ایجنسی میں وہ کس طرح یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں. ان ایڈیشن ان اے میمورینڈم، اس کے ساتھ ہی میمورینڈم میں دیٹ واز سینٹ ود دا چیپٹرز، جو چیپٹرز کے ساتھ ہے، دا ڈائریکٹر آف دا آفس آف پرسنل مینجمنٹ OPM included this quote from President George W. Bush: "We are not here to mark time, but to make progress to achieve results and to leave a record of excellence." The director then describes how the system would be used to implement the key principles of the president's administration. یہ چیپٹر وہ تمام طریقے بتاتا ہے جس سے یہ ایکسلنس اچیو کی جا سکتی ہے ان دا پرفارمنس، اور ساتھ ہی ایک میمورینڈم ہے اس چیپٹر کے جو کہ ایک کوٹ جو کہ پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا اس کو بیان کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ، جارج ڈبلیو بش نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پہ ٹائم کو مارک کرنے نہیں آئے، ٹائم گزارنے نہیں آئے، بلکہ وی وانٹ ٹو میک پروگرس، کہ ہم ایک پروگرس اچیو کرنا چاہتے ہیں، ریزلٹس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ایسا ریکارڈ آف ایکسلنس چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جو دوسروں کے لیے. جارج ڈبلیو بش نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو مارک
ٹائم کہ ہم یہاں ٹائم گزارنے نہیں آئے بٹ ٹو میک پروگرس ٹو اچیو ریزلٹس. ہم ایسی پروگرس کرنے آئے ہیں, ایسی ترقی کرنے آئے ہیں کہ ہم ریزلٹس کو اچیو کریں اینڈ ٹو لیو اے ریکارڈ آف ایکسلنس, اور دوسروں کے لیے ایک ایکسلنس کا ریکارڈ چھوڑ کر جائیں کہ وہ ان کے لیے مشعل راہ ہو. ڈائریکٹر اس کے بعد یہ بتاتا ہے, آفس آف پرسنل مینجمنٹ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سسٹم کس طرح امپلیمنٹ ہوگا اور کس طرح استعمال کیا جائے گا, اور کی پرنسپلز آف پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح یہ. اس کے بعد ڈائریکٹر آفس آف پرسنل مینجمنٹ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ سسٹم کی پرنسپلز آف پریزیڈنٹس ایڈمنسٹریشن کو امپلیمنٹ کرے گا, یعنی کہ وہ پرنسپل جو کہ پریزیڈنٹس ایڈمنسٹریشن کے لیے بنائے گئے ہیں ان تمام کو یہ سسٹم کس طرح امپلیمنٹ کرے گا. what's in it for me, اس میں میرے لیے کیا ہے. Throughout the memo there is a clear information on how the performance management system will help the SCS member be more effective leaders so that the president's mission can be achieved. جو چیپٹر نمبر 2 میں میمو دیا گیا ہے وہ یہ کلیئرلی بتاتا ہے, اس کے اندر کلیئر انفارمیشن ہے کہ کس طرح پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم مدد کرے گا ایس سی ایس ممبرس کی, سینئر ایگزیکٹو سروس ممبرس کی, کہ وہ پریزیڈنٹ کے جو مشن ہے اس کے آبجیکٹیو ہیں جو پریزیڈنٹ کے وہ اچیو کرنے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں. ہاؤ ڈز اٹ ورک, یہ کس طرح کام کرے گا. چیپٹر نمبر 2 outlines the steps in a performance management process, detailing the manager's responsibilities at each step. For example, it outlines the performance dimensions, the rating categories, and how to assign an overall rating. چیپٹر نمبر 2 آؤٹ لائن کرتا ہے, بتاتا ہے کہ وہ سٹیپس جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کے ہوں گے وہ ڈیٹیل کرتا ہے کہ مینیجر رسپانسبلٹی ہر سٹیپ پہ کیا ہوں گی. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اٹ آؤٹ لائنس وہ یہ بتاتا ہے کہ پرفارمنس ڈائمینشنس کیا ہوں گی, ریٹنگ کیٹیگریز کیا ہوں گی, اور ایک اوور آل ریٹنگ کس طرح کی جائے گی. واٹ آر مائی رسپانسبلٹیز, میری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. اس کوشچن کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے, دا کمیونیکیشن پلان آؤٹ لائنز دا رسپانسبلٹیز آف ایس سی ایس ممبرس as well as their rating officials, the person in charge of rating their performance. The plan emphasizes that leaders must create a culture performing at a high level, continually communicating expectations and rewarding high achieving performers. Communication plan outline کرتا ہے responsibilities SCS members کی اور ان کے ریٹنگ آفیشلز کی, یعنی کہ جو پرسن انچارج ہوں گے ایس سی ایس ممبرس کے پرفارمنس ریٹ کرنے کے, ان کے بھی رسپانسبلٹیز کو ریٹ کرتا ہے. یعنی کہ جس طرح ہم نے پریویس ڈسکشن میں پڑھا کہ کریکٹرسٹک وہ کوشچنس پڑھ رہے تھے اور گڈ کمیونیکیشن پلان کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کر رہے تھے, جہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ امپلائیز کی اور سپروائزرس کی رسپانسبلٹیز کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا جاتا ہے, مین رسپانسبلٹیز بتا دی جاتی ہیں. تو یہی یہاں پہ ہے کہ ایس سی ایس ممبرس اور ان کے آفیشلز اور ان کے سینئر انچارج اور ان کے سپروائزر یا مینیجرز, ان کی رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر دیا گیا چیپٹر نمبر 2 میں. دا پلان ایمفیسائزز دیٹ لیڈر, اور پلان ایمفیسائز کرتا ہے کہ لیڈرز جو ہیں, جو انچارج ہیں, وہ کریٹ کریں ایک کلچر پرفارمنگ ایٹ ہائی لیول بائی کنٹینیولی کمیونیکیٹنگ ایکسپیکٹیشن, یعنی کہ وہ ایک ایسا کلچر کریٹ کر دیں لگاتار ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بتا کے کہ وہ جتنے ممبرز ہیں وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور ایک ہائی لیول پہ پرفارمنس شو کریں, اور جو ان میں سے ہائی لیول پہ پرفارمنس شو کریں اور ریزلٹس کو اچیو کریں انہیں ریوارڈ کیا جائے اور انہیں بہترین طریقے سے ریوارڈ کیا جائے. How is performance management related to other initiatives?
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दूसरे इनिशिएटिव्स के साथ किस तरह रिलेट करता है. द कम्युनिकेशन प्लान touches briefly on the importance of linking systems outcomes to performance-based pay. The importance of training to maximize performance is also considered. इस बुकलेट में ये भी बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्लान जो है वो डायरेक्टली और ब्रीफली लिंक करता है आउटकम्स, सिस्टम आउटकम्स विद परफॉर्मेंस बेस्ड पे, कि सिस्टम आउटकम्स जो होंगी उनको वो लिंक कर देता है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस शो की गई तो परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, और इसी तरह अगर ऑन द कॉन्ट्री परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो परफॉर्मेंस बेस्ड पे आपकी उसी तरह कम हो जाएगी. तो कम्युनिकेशन प्लान इस लिंकेज को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करता है और वो ट्रेनिंग्स पे भी जोर देता है, ट्रेनिंग्स की अहमियत पे जोर देता है कि अगर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही नहीं रही, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, तो फिर ट्रेनिंग्स दी जाएं ज़्यादा से ज़्यादा टू मैक्सिमम परफॉर्मेंस के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया जा सके. इन समरी, द कम्युनिकेशन प्लान इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज़ एक्सट्रीमली डिटेल्ड. बहुत वजाहत के साथ है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कम्युनिकेशन प्लान, एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू मोस्ट इफ नॉट all of the key questions that should be addressed by a good communication plan. और अगर तमाम क्वेश्चंस के जवाब नहीं देता तो एटलीस्ट ये कम्युनिकेशन प्लान तमाम की क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर देता है जो कि गुड कम्युनिकेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. Now we will study communication bias. However, if a communication plan answers all or most of the important questions, the fact that the information has been made available does not necessarily mean the communication plan will be successful in gaining acceptance. Communication plan अगरचे तमाम या जो बुनियादी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे देता है, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं कि कम्युनिकेशन प्लान एक्सेप्टेंस हासिल कर ले इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में. यानी कि अगर वो उन तमाम सवालात के जवाब भी दे दे तो ये तब भी इस चीज़ का ख़दशा रहेगा कि कम्युनिकेशन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसे वो एक्सेप्टेंस हासिल ना हो जो कि होनी चाहिए थी इन ट्रू क्रक्स, यानी कि उसे दर हकीकत असल में जो हासिल होनी चाहिए थी एक्सेप्टेंस वो उसे हासिल ना हो. दिस इज़ बिकॉज पीपल हैव कॉग्निटिव बायसेस. इसकी वजह यह है कि लोगों में कॉग्निटिव बायसेस पाए जाते हैं that affect what information is taken in and how it is processed. This is because people have cognitive biases and that affect what information is taken in and how it is processed. ये इस वजह से होता है कि लोगों में एम्प्लॉयज़ में कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, इख्तलाफ पाया जाता है और ये अफेक्ट करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आप उसे किस तरह देख रहे हैं, उसे किस तरह प्रोसेस कर रहे हैं. स्पेसिफिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायसेस दैट अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन प्लान regardless of how well it has been implemented. Specifically 3 किस्म के बायसेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन प्लान, जो कि अफेक्ट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन प्लान रिगार्डलेस इस बात के बावजूद कि हाउ वेल इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, कि वो कितना सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है. दीज आर वो ये हैं सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिटेंशन.
تین بیسز یہ ہیں: سلیکٹو ایکسپوئر، سلیکٹو پرسیپشن اور نمبر 3 سلیکٹو ریٹینشن. سلیکٹو ایکسپوئر: it is a tendency to expose our minds only to ideas with which we already agree. سلیکٹو ایکسپوئر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنڈس کو، اپنے ذہن کو صرف ان آئیڈیاز کی طرف راغب کریں جو کہ ہم جس سے ایگری کرتے ہیں. یعنی کہ اگر میں ایک آئیڈیا سے ایگری کرتا ہوں تو میں اپنے مائنڈ کو اسی کی طرف راغب کروں گا اور اسی کی طرف سوچوں گا. Those employees who already agree that performance management is a good idea may become involved in the communication plan activities, including reading about the system and attending meetings describing how the system works. جو امپلائیز اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ایگری کر لیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اس طرح کا سسٹم ایک آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا جائے، وہ انوالو ہو جاتے ہیں کمیونیکیشن پلان ایکٹیویٹیز میں، جس میں شامل ہوتی ہیں، جس میں وہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں، وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں جس میں اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے، اور وہ سسٹم پہ غور کرتے ہیں. On the other hand, those who do not see much value in performance management may choose not to read information about it and not to attend meetings related to performance management. On the other hand, those who do not see much value in performance management may choose not to read information about it and do not attend meetings related to performance management. اس کے برعکس وہ لوگ اور وہ امپلائیز جو کہ اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ایگری نہیں کرتے اور وہ نہیں چاہتے کہ امپلیمنٹ ہو، وہ نہ تو اس سے متعلق انفارمیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور نہ ہی وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن کے بارے میں کی جا رہی ہوتی ہیں. سلیکٹو پرسیپشن. سلیکٹو پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ سیکنڈ، سلیکٹو پرسیپشن از اے ٹینڈنسی ٹو پرسیو اے پیس آف انفارمیشن ایز میننگ what we would like it to mean, even though the information as intended by the communicator may mean the exact opposite. Selective perception اس رویے کا نام ہے کہ یہ وہ ٹینڈنسی ہے کہ آپ پرسیو کریں ایک انفارمیشن کو اور اس انفارمیشن کو آپ جانیں کہ جو کمیونیکیٹر بتا رہا ہے، جو یعنی کہ اگر کوئی آپ کا باس یا پھر کوئی اور کمیونیکیٹر آپ کو بتا رہا ہے کسی چیز کے متعلق کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر ایک سپروائزر، ایک مینیجر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہے تھرو کمیونیکیشن پلان ود امپلائیز، تو آپ یہ پرسیو کریں کہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہو وہ انفارمیشن آپ پرسیو کریں کہ وہی صحیح ہے اباؤٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، حالانکہ جو مینیجر بتا رہا ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہو اس پرسیپشن کے جو کہ آپ کے ذہن میں ہو. یعنی کہ it is a tendency to perceive a piece of information as meaning what we would like it to mean, even though the information as intended by the communicator may mean the exact opposite. یعنی کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور آپ پرسیو کر رہے ہو اور کمیونیکیٹر ٹوٹل اپوزٹ بتا رہا ہو. اس کو کہتے ہیں سلیکٹو پرسیپشن. Someone who believes performance management is about only rewards and punishment may incorrectly interpret that receiving a pay increase or bonus. اب ہم ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ایک امپلائی کے ذہن میں یہ پرسیپشن ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم صرف
ریوارڈز اور پنشمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے یا وہ ریوارڈز اور پنشمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہ انکریکٹلی انٹرپریٹ کر سکتا ہے اپنے ذہن میں کہ پے انکریز اور بونس اسے ملے گا بائی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، یعنی کہ وہ یہ صرف پرسیو کرے، انکریکٹلی انٹرپریٹ کرے کہ وہ ریسیو کرے گا پے انکریز اور بونس، حالانکہ اصل میں پرفارمنس ریلیٹ کرے گی اس کے پے انکریز اور بونس کے ساتھ، یعنی کہ اگر اس کی اچھی پرفارمنس ہوگی اور اکارڈنگ ٹو سیٹ کرائٹیریا اس کی پرفارمنس ہوگی تو ہی اسے پے انکریز اور بونس ملے گا، ادروائز یہ چیزیں ایلیمینیٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو سلیکٹو پرسیپشن سے یہ پرابلم آتی ہے کہ آپ اسے وہ چیز پرسیو نہیں کرتے جو کہ کمیونیکیٹر بتا رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنے ذہن کی پرسیپشن پر ہی غور کرتے ہیں۔ تھرڈ، سلیکٹو ریٹینشن۔ Selective retention is a tendency to remember only those pieces of information with which we already agree. Selective retention اس ٹینڈنسی کا نام ہے کہ آپ صرف اور صرف وہ چیزیں یاد رکھیں، ریممبر کریں جو کہ آپ جس سے ایگری کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صرف وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں جس سے آپ ایگری کرتے ہیں اور وہ چیزیں نہ رکھیں کہ جس سے آپ ایگری نہیں کرتے، حالانکہ اصل میں تمام انفارمیشن ضروری ہو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے۔ If an employee perceives his employer as vindictive, that employee is not likely to remember information about how the appeals process works or about other fair and equitable aspects of the system. اگر ایک امپلائی اپنے امپلائر کو وینڈکٹیو پرسیو کرتا ہے، یعنی کہ وہ یہ پرسیو کرتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امپلائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور امپلائی از ناٹ لائکلی ٹو ریممبر انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ دا اپیل ورکس پروسیس ورکس، اور امپلائی کو یہ یاد نہیں ہے یا وہ سلیکٹو ریٹینشن کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اگر وہ کسی زیادتی کا شکار ہوا ہے یا وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کے امپلائر نے اس کا زیادتی کی تو وہ اپیلز پروسیس کس طرح فالو کرے گا، جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد وہ اپیلز پروسیس کس طرح فالو کرے گا اور کہ کیا اس کے سٹیپس ہوں گے، یہ تمام چیزیں امپلائی کو یاد نہیں، کیونکہ وہ سلیکٹو ریٹینشن کی وجہ سے صرف وہ انفارمیشن یاد رکھ سکا جو یاد رکھا یا یاد رکھ سکا جو کہ اس سے ریلیٹڈ تھی اور جس سے وہ ایگری کرتا تھا۔ سلیکٹو ایکسپوئر، سلیکٹو پرسیپشن، سلیکٹو ریٹینشن biases are pervasive and could easily render the communication plan ineffective. یہ تین قسم کے biases سلیکٹو ایکسپوئر، پرسیپشن، ریٹینشن پرویسو افیکٹ رکھتے ہیں کہ یہ ایک کمیونیکیشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ناکارہ بنا سکتے ہیں، اسے بیکار کر سکتے ہیں، اور ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کو یہ فیلئر کا شکار کر سکتے ہیں، یہ تینوں بائسز۔ ways to minimize negative impact of biases، وہ کیا طریقے ہوں گے جن سے ہم ان تینوں biases کے negative impact کو ختم کر سکیں۔ There are several ways to minimize the negative impact of these biases and therefore help gain support for the system۔ ان تینوں biases کو ختم کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ انوالو امپلائیز، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ امپلائیز کو انوالو کریں۔ انوالو امپلائی ان دا ڈیزائن آف دا سسٹم، پیپل سپورٹ واٹ دے کریٹ۔ امپلائیز کو انوالو کیا جائے سسٹم ڈیزائن میں، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جب بنایا جا رہا ہو تو امپلائیز کو ایکٹیولی انوالو کیا جائے، کیونکہ لوگ
اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جسے وہ خود کریٹ کرتے ہیں. The higher the level of participation is in designing the system, the greater the support for the system will be. جتنی زیادہ لیول کی پارٹیسپیشن ہوگی ڈیزائننگ دا سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں، اتنی ہی زیادہ سپورٹ حاصل ہوگی سسٹم کو. یعنی کہ ڈیزائننگ میں جتنی زیادہ پارٹیسپیشن لوگوں کی ہوگی اتنی ہی زیادہ سپورٹ لوگوں کی ملے گی اس سسٹم کو. اس لیے امپلائیز کو لازمی انوالو کرنا چاہیے ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ڈیزائننگ. انڈرسٹینڈ امپلائی نیڈس. امپلائی نیڈس کو، امپلائیز کی ضروریات کو سمجھا جائے. انڈرسٹینڈ دا نیڈس آف امپلائیز اینڈ آئیڈینٹیفائی ویز ان وچ دیز نیڈس کین بی میٹ تھرو پرفارمنس مینجمنٹ. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امپلائیز کی نیڈس کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کر کے پرفارمنس مینجمنٹ کے تھرو میٹ بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ان تمام ضروریات کو جو کہ امپلائیز کی ہیں انہیں ایڈریس کرے، انہیں میٹ کرے. اسٹرائک فرسٹ. کریٹ اے پازیٹیو attitude toward the new performance system before any negative attitude and rumors are created. یعنی کہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اسٹرائک کر دے ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ٹورڈز پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. یعنی کہ وہ پہلے ہی اسٹیپ میں ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ کر دے، لوگوں کو آپٹیمسٹ بنا دے ریگارڈنگ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، اس سے پہلے کہ کوئی نیگیٹو ایٹیچیوڈ اور ریومرز اس سسٹم کے بارے میں کریٹ ہوں اور لوگوں کے ذہن میں نشین ہوں. اس سے پہلے ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جائے. میک کمیونیکیشن ریئلسٹک اینڈ ڈو ناٹ سیٹ اپ ایکسپیکٹیشن یو کین ناٹ ڈلیور. کمیونیکیشن کو ریئلسٹک بنایا جائے اور ایسے ایکسپیکٹیشنز کو سیٹ اپ نہ کیا جائے جو کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکتے. یعنی کہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ ایسے ایکسپیکٹیشنز کریٹ نہ کرے جو کہ وہ ڈلیور نہ کر سکے امپلائیز کو، اور ریئلسٹکلی کمیونیکیشن کو کمیونیکیٹ کرے. پرووائڈ فیکٹس اینڈ کانسیکوینسز. بیکاز آف آل امپلائیز بائسز، فیکٹس ناٹ نیسیسرلی اسپیک فار دیم سیلف. Clearly explain facts about the system and also explain what they mean or what the consequences are. Employees کے biases کے وجہ سے جو facts ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ کلیئرلی ایکسپلین کرے فیکٹس کو اباؤٹ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، اور ایکسپلین کرے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. Put it in writing. Written communication are usually more powerful and credible than spoken communication because they can be carefully examined and challenged for accuracy. ہر چیز کو رائٹنگ میں لکھنا چاہیے، اور ریٹن کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، کریڈیبل ہوتی ہے ایک وربل کمیونیکیشن کے مقابلے میں، کیونکہ اسے کیئرفلی ایگزامن کیا جاتا ہے اور چیلنج کیا جاتا ہے فار ایکوریسی. یعنی کہ جب بھی ہم ریٹن کمیونیکیٹ کریں گے تو ہم اسے کیئرفلی ایگزامن بھی کریں گے اور اس کی ایکوریسی کو بھی چیک کریں گے کہ کوئی غلط اسٹیٹمنٹ ہم اس میں نہ دے دیں. اسی لیے یہ وربل اسٹیٹمنٹس کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. یوز ملٹیپل چینلز فار کمیونیکیشن. ملٹیپل چینلز آف کمیونیکیشن کو یوز کرنا چاہیے، انکلوڈنگ میٹنگز، ای میلز اینڈ پیپر کمیونیکیشن. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے متعلق انفارمیشن وائڈلی اسپریڈ کر دے ان آرگنائزیشن تھرو ای میلز، پیپر کمیونیکیشن، میٹنگز کرے. آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ کانفرنس کرے اس سلسلے میں، اور تمام امپلائیز کو جمع کر کے تمام امپلائیز کو سپریٹلی ای میل کی جائے
انہیں پیپر بیس کمیونیکیشن ہینڈ آؤٹس دیے جائیں اباؤٹ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کہ وہ اسے بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کر سکیں. یوز کریڈیبل کمیونیکیشنز، اعتماد والی کمیونیکیشنز کو استعمال کرنا چاہیے. یوز کریڈیبل سورس ٹو کمیونیکیٹ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. In companies where HR department members are perceived as HR cops because they continually emphasize what cannot be done as opposed to how one's job can be done better. It may be better to use a different department or group. Credible source of communication کو use کرنا چاہیے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی امپلیمنٹیشن اور کمیونیکیشن پلان میں. وہ کمپنیز جہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایچ آر کارپس، یعنی کہ انہیں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ریسورس پولیس ہیں، ان آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے علاوہ کوئی ڈپارٹمنٹ یوز کرے جو کہ زیادہ کریڈیبل ہو، جس سے لوگ زیادہ شیئر کر سکیں انفارمیشن، جن سے زیادہ پوچھ سکیں، یعنی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو یوز کرے. کیونکہ جہاں پہ ایچ آر کاپ کا تصور ہوگا وہاں پہ اس چیز پہ زور ہوگا کہ کیا نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ زور اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ایک جاب کس طرح بہتر طریقے سے پرفارم کی جا سکتی ہے. ان سچ سچویشنز، اس طرح کی سچویشنز میں کمیونیکیشن should be delivered by people who are trusted and admired within the organization. یعنی کہ اس طرح ان لوگوں کو یوز کرنا چاہیے کمیونیکیشن میں جو کہ ٹرسٹ وردی بھی ہوں اور سراہے بھی جاتے ہوں ان آرگنائزیشن. Say it and then say it again. Repeat the information frequently. Since people can absorb small amount of information at a time, the information should be repeated frequently. یعنی کہ انفارمیشن کو فریکوینٹلی ریپیٹ کرنا چاہیے. Now we consider considerations to minimize effects of communication barriers. جو بھی ہم نے پڑھے ایک اس کی ہم سمری دیکھتے ہیں. Involve employees, understand employee needs, strike first, provide facts and consequences, put it in writing, use multiple channel of communication, use credible communicators, say it and then say it again. The table which we have discussed, it summarizes what can be done to minimize cognitive biases, including selective exposure, selective perception, and selective retention. Consider the case study جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کمیونیکیشن پروسیس described earlier. That plan attempts to minimize negative biases and gain support for the performance management system. ڈپارٹمنٹ جسٹس کا ہم نے جو کیس ڈسکس کیا تھا کہ اس کا کمیونیکیشن پلان جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ منیمائز کرے نیگیٹو بائسز کو اور سپورٹ حاصل کرے فار پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. مثال کے طور پہ although it is a government agency، اگرچہ ایک گورنمنٹ ایجنسی ہے and the performance management system is a federal mandate اور performance management system ایک federal mandate ہے. The OPM offered to help managers tailor the system to their specific agencies. یعنی کہ جو آفس آف پرسنل مینجمنٹ ہے وہ آفر کرتا ہے مدد، OPM آفر کرتا ہے مدد مینیجرس کو کہ وہ اپنی اسپیسیفک ایجنسیز کے متعلق ٹیلر کر دیں، اسے امینڈ کر دیں اس سسٹم کو. This is likely to help employees become more involved and is also helpful in addressing the specific needs of the employees in the various agencies. اس سے امپلائیز کو نہ صرف مدد ملتی ہے بلکہ وہ ان کی اسپیسیفک نیڈس کو بھی ایڈریس کرتا ہے جو کہ ان کی ڈفرینٹ ایجنسیز میں ہیں. The memorandum from the director of the OPM, who is also a credible source of information on both the performance management system and the president's policies, sets an extremely positive tone and appeals to employees' patriotism by including a message from the president reminding them of the importance of the serving the American people.
آفس ڈائریکٹر او پی ایم جو ہے وہ ایک کریڈیبل سورس آف انفارمیشن ہے اور وہ پریزیڈنٹ کی پالیسیز کو بھی بہترین طریقے سے ایک پازیٹیو ٹون میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ امپلائیز کو پیٹروٹزم یعنی کہ حب الوطنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے پریزیڈنٹ کا ایک میسج کوٹ کیا جس میں انہوں نے امپورٹنس پہ زور دیا، پریزیڈنٹ نے امپورٹنس پہ زور دیا کہ امریکن پیپل کی سروس میں جو لوگ ہیں یعنی کہ جو فیڈرل ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو پیٹروٹزم میں لے کے جائیں اور ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک پیٹریٹ ہیں اور وہ امریکن پیپل کو، امریکن عوام کو اچھی طرح سرو کرنے کے لیے فیڈرل ایجنسیز میں کام کر رہے ہیں. The communication plan also provides facts and conclusions about the system. کمیونیکیشن پلان فیکٹس اور کنکلوژنز بھی سسٹم کے متعلق بتاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ ایکسپلینز دا ریزننگ فار ری الائننگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ود دا فسکل ایئر، یعنی کہ وہ اس چیز کو بھی ری الائن کرتا ہے اور ریزن بھی دیتا ہے اس کا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو فسکل ایئر کے ساتھ الائن کیا جائے. ہاؤ ٹو کیری آؤٹ دس ٹائم لائن اینڈ دا امپورٹنس آف ڈوئنگ سو. The communication plan is also posted on the department's website. Department website پر communication plan دے دیا گیا ہے. There are also links to other websites with information about performance management. دوسری ویب سائٹ کے لنکس بھی موجود ہیں جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. It is not clear whether the Department of Justice distributed this memorandum and accompanying system information using other media. Finally, the information presented in the memorandum and in the chapter is repeated and clarified. یعنی کہ آخر میں جو میمورینڈم میں انفارمیشن دی گئی ہے اور چیپٹرز میں انفارمیشن دی گئی ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا اور کلیریفائی کیا گیا ہے. The memorandum gives an overview of the importance of the performance management system. The first chapter in the document gives an overview of the system. All in all, the plan implemented by the Department of Justice is a good example of a communication plan that attempts to minimize the impact of various communication barriers. پہلا چیپٹر جو ہے وہ اس چیز کو ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک اوور ویو دیتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کا. سیکنڈ چیپٹر پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹیلز آف دا سسٹم، اور پلان جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کمیونیکیشن پلان امپلیمنٹ کیا، کمیونیکیشن پلان وہ ایک بہت بہترین اگزامپل ہے ایک کمیونیکیشن پلان کی کہ وہ کس طرح منیمائز کرتا ہے امپیکٹ آف ویریس کمیونیکیشن بیریئرس کو، کہ جو بہت سے مختلف کمیونیکیشن بیریئر ہیں ان کو وہ کس طرح منیمائز کر دیتا ہے ان کے امپیکٹ کو. اپیلز پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ان ایڈیشن ٹو امپلیمنٹنگ اے کمیونیکیشن پروسیس، سپورٹ فار دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کین بی گینڈ بائی امپلیمنٹنگ اپیلز پروسیس. کمیونیکیشن پروسیس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپیلز پروسیس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپیل پروسیس کیا ہوتا ہے. ان ایڈیشن ٹو امپلیمنٹنگ اے گڈ پروسیس کمیونیکیشن پروسیس، support for the performance management system can be gained by implementing an appeals process. کمیونیکیشن پروسیس کو امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ اگر ہم ایک اپیلز پروسیس بھی امپلیمنٹ کریں تو ہمیں اس سے زیادہ سپورٹ ملے گی ریگارڈنگ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن. یعنی کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے اگر وہ کسی پوائنٹ پہ ایگری نہیں کریں گے تو وہ اپیل کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں انگیز دا ریزلٹس اور انگیز دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایویلویشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے پڑھا امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور ایک دفعہ ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں جتنا آج ہم نے ڈسکس کیا اور چیزوں کو ہم نے کور کیا. آج ہم نے کمیونیکیشن پلان کو ڈسکس کیا اور
دین ہم نے ڈسکس کیا کہ گڈ کمیونیکیشن پلان کیا ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے جو پڑھا ایک دفعہ ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں. ہم نے ڈسکس کیا کمیونیکیشن پلان, دین ہم نے گڈ کمیونیکیشن پلان کے وہ تمام کوشچنز ڈسکس کیے جو کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹیشن میں بہت ضروری ہوتے ہیں اور ایک کسی بھی آرگنائزیشن میں امپلائیز کے ذہن میں آتے ہیں. وہ ہم نے کوشچنز ڈسکس کیے ڈیٹیل میں. دین ہم نے ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کی جو کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی تھی. اس کیس اسٹڈی میں ہم نے ان تمام کوشچنز کو ڈسکس کیا جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے. وہ تمام کوشچنز کس طرح ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے اپنے کمیونیکیشن پلان میں ایڈریس کیے ان کو ہم نے پڑھا اور ان کے آنسرز کو ہم نے ڈسکس کیا. آفٹر دیٹ وی ڈسکسڈ کمیونیکیشن بائسز کہ کمیونیکیشن بائسز کیا ہوتے ہیں. تھری ٹائپس آف کمیونیکیشن بائسز ہوتے ہیں, سلیکٹیو ایکسپوئر, سلیکٹیو پرسیپشن اور سلیکٹیو ریٹینشن. یہ تینوں بائسز ہم نے پڑھے. دین ہم نے ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا, سمجھا, اور پھر ہم نے وہ طریقے پڑھے کہ ویز ٹو منیمائز دا نیگیٹو امپیکٹ آف بائسز, کہ نیگیٹو امپیکٹ آف بائسز جو ہے انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. دین وی ڈسکسڈ the case of then we again discussed the case of Department of Justice United States of America کہ انہوں نے کس طرح ان نیگیٹو بائسز کو ختم کیا through a good communication plan, اور ان دا اینڈ ہم نے اپیلز پروسیس ڈسکس کیا. تو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.